علیکم ناظرین، اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سائفر گمشدگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پارٹی رہنما شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ پیر کو اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت کرتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور پارٹی رہنما شاہ محمود قریشی نے صحت جرم سے انکار کیا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سماعت کے دوران تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی لیگل ٹیم عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ سائفر کیس میں 28 گواہان اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد سرکاری گواہان کی طلبی ہوگی۔ پروسیکیوٹر شاہ خاور کے مطابق آج کی سماعت صرف فرد جرم کے لیے مقرر ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی ہے، جو اپنی نوعیت کی فرد جرم ہے، جس میں الزام عائد کرنے کے بعد گواہوں کو طلب کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی سماعت کرتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی، تاہم فرد جرم عائد نہیں ہو سکی تھی۔ گزشتہ سماعت پر چالان کی نقول تقسیم کر کے فرد جرم کے لیے 23 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے نقول وصول کر کے دستخط بھی کر دیے تھے۔ ایف آئی اے نے عدالت سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی تھی۔ چالان میں کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ چالان میں مزید کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کو تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ خصوصی عدالت میں جمع کروائے گئے چالان کے مطابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود بھی گواہوں میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی بھی ایف آئی اے کے گواہوں میں شامل ہیں۔ سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچنے تک پوری چین کو گواہوں میں شامل کیا گیا ہے۔